أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 سے ہم شروع کر رہے ہیں. اگرچہ کچھ 2-3 آیات کا ترجمہ ہو گیا تھا لیکن پھر بھی چونکہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے تو جہاں سے شروع ہو وہیں سے شروع کرتے ہیں. جیسا کہ شروع کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا معیار جو ہے وہ تقویٰ کو قرار دیا کہ متقین جو لوگ ہوں گے وہ قرآن کریم سے پوری طرح جو ہے ان کو ہدایت، نور، رہنمائی، رہبری وہ اس سے اٹھائیں گے کیونکہ وہ اس کے حکموں کو مانیں گے، وہ اس کے امر اور نہی کو مانیں گے. جو ان کو کرنے کا حکم ہوا وہ کریں گے اور جو نہ کرنے کا حکم ہوا اس سے وہ بچیں گے. پھر اللہ رب العزت نے ان متقین کی 6 صفات 4 آیات میں بیان فرمائیں. اگرچہ متقین کی اور بھی بڑی صفتیں قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں لیکن یہ جو 6 صفتیں بیان ہوئیں ان میں تقریباً وہ تمام صفتیں سمٹ آتی ہیں. اگر ان کی شرح و بسط کی جائے
ان کی تشریح کی جائے، ان کو بیان کیا جائے تو ان میں وہ ساری صفتیں جو ہے تقریباً آ جاتی ہیں۔ تو یہ بنیادی صفتیں متقین کی بیان فرما دی گئی 4 آیات میں۔ اس کے بعد 2 آیات میں کھلے کافر جو دین اسلام کے منکر ہوتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ حق ہے دین، پھر بھی نہیں مانتے، ان کو 2 آیات میں بیان فرما دیا گیا۔ اب آگے ایک تیسرے گروہ کا ذکر شروع ہوتا ہے جنہیں شرعی اصطلاح میں منافقین کہا جاتا ہے۔ نہ یہ مسلمان مومن ہوتے ہیں، نہ یہ کافر ہوتے ہیں، اندر سے تو کافر ہی ہوتے ہیں، باہر سے مومن ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کا نام منافق رکھا گیا ہے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 13 آیات میں ان کے بارے میں، اگلی آنے والی 13 آیات میں ان سے متعلق ہیں۔ ان کا یہ چونکہ یہ بڑا فتنہ ہے، منافق جو ہوتا ہے یہ بڑا فتنہ ہوتا ہے، کھلا کافر جو ہے وہ اتنا بڑا فتنہ نہیں ہوتا، کیونکہ مسلمانوں کو، مومنوں کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارا کھلا کافر ہے۔ تو جو اسلام کا کھلا منکر ہے اس سے تو آدمی بچاؤ کر لیتا ہے، احتیاط برتتا ہے، اس کے لیے اپنی تیاری رکھتا ہے، لیکن جو چھپا کافر ہے، منافق جو ہوتا ہے یہ چھپا کافر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اصل کفر ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ظاہر ایمان کرتا ہے اور اندر اس کے چھپا ہوا کفر ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی جو صفات ہیں وہ 13 آیات جو ہے وہ سپیشل جو ہے وہ بیان فرمائیں تاکہ مسلمان ان سے خبردار ہو جائیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے، من کا معنی سے، الناس لوگ، من جو، من کا معنی جو، یہ ایک شخص پہ بولا جاتا ہے، یقول کہتا ہے، آمنا باللہ، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ کے ساتھ، وبالیوم الآخر اور آخری دن کے ساتھ، وما ہم اور نہیں وہ، یعنی وہ لوگ، یہ ہم جو ہے یہ ضمیر ہوتی ہے، جو پیچھے بات ہو رہی ہوتی ہے تو بار بار نام کی جگہ پہ یہ استعمال ہوتی ہے، جمع کی ضمیر ہے ہم، واحد کے لیے ہوا ہوتی ہے، ہوا، غائب کی ضمیر ہوتی ہے یہ، تو یہ اناس کی طرف جا رہی ہے، یعنی یہ جو لوگ کہتے ہیں وہ لوگ، وما ہم اور نہیں وہ، بمؤمنین ایمان والے، مومن نہیں ہیں وہ۔ تو اب دیکھیں یہاں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہے، لوگوں میں سے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ حالانکہ وہ یہ کہنے کے باوجود بھی مومن نہیں ہیں۔ یہاں دیکھیے منافق کی تعریف کیسے کس طریقے سے شروع کی جا رہی ہے، اور کتنا فرق ہے ان منافقوں میں اور ان متقین میں جن کی پیچھے ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن سے ہدایت متقین کو ملے گی، آگے ساتھ ہی ان کی صفتیں شروع کر دی، اور وہاں کیا کہا، الذین یؤمنون،
کہ وہ ایمان رکھتے ہیں۔ مومنوں کو کہنا نہیں پڑتا، مومنین کو کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ وہ مومن ہیں، کیونکہ ایمان کا دار و مدار دل سے ہے، اور دلوں کے راز اللہ جانتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک بتلا دیتا ہے کہ یہ صفتیں ہیں مومنوں کی، تو مومنوں کو کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، نہ ہی انہوں نے زبان سے کہا ہے۔ اللہ پاک ان کے ایمان کی تعریف کر رہا ہے، گویا اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو جانچ پڑتال لیا ہے کہ یہ ایمان وہی ایمان ہے جو مطلوب ہے، لہذا فرمایا وہ جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہاں منافق جو ہے یہ کہہ رہا ہے، تو یہاں منافق کو کہہ کیوں رہا ہے؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ اس کو خود بھی اپنے ایمان پر یقین نہیں ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں میرے اندر وہ ایمان نہیں ہے، میرے اندر وہ ایمان کی وہ صفت نہیں ہے، میرے اندر وہ ایمان کا جو یقین ہے وہ نہیں ہے، اس لیے وہ خود کہنے پر مجبور ہے۔ اسی سے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ زبان سے زیادہ دعوے کرتے ہیں اسلام کے ماننے کے، اسلام کی ہستیوں کے ماننے کے، محبت کے دعوے، عشق کے دعوے، انبیاء کرام سے، اولیاء سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے، عشق کے دعوے، تو وہ کہتے پھرتے ہیں، انہیں کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں محبت ہے، ہمیں یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے، ہم آپ کے صدقے جاتے ہیں، ہم آپ کے وارے جاتے ہیں، جبکہ جو سچی محبت والے ہیں وہ آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے چلے جاتے ہیں، اور دیکھنے والوں کو خود معلوم ہو جاتا ہے سچا محب کون ہے اور سچا عاشق کون ہے۔ کیونکہ جو سچا محب ہے اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا عمل، اس کا ظاہر، اس کا سب کچھ بتلاتا ہے کہ جس ہستی سے یہ محبت کا میں دعویٰ کر رہا ہوں کتنی کہ میں اس کی پیروی کر رہا ہوں۔ تو یہاں بھی وہی معاملہ ہے، اہل ایمان کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے بتلایا تو صرف اتنا کہا کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، ان کے ایمان کو بیان کر دیا، انہیں خود کو کہنا نہیں پڑا۔ تو یہ بہت بڑی گواہی ہے اللہ تعالیٰ کی ان کے ایمان کے بارے میں، لیکن منافق اسے کہنا پڑ رہا ہے۔ یہ ایک اسلوب تھا، ایک بات تھی جو میں نے ذکر کر دی تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے، کیونکہ یہ کوئی باتیں کہیں ایسی ہوتی ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی، ان کو قرآن سے خود ربط ضبط جوڑنے سے معلوم ہوتی ہیں۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں وہ بھی ہے جو کہتا ہے، من کا معنی چونکہ ہم نے جو کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور آخری دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ یعنی کیا معنی ہے؟ ان کے دل میں چونکہ کفر ہے، دل میں چونکہ نفاق ہے، دل میں چونکہ اسلام کے خلاف ہے، دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا، اس لیے وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اچھا، اب جب وہ ایمان والے ہے نہیں ہیں تو کہہ کیوں رہے ہیں؟ انہیں کہنے کی نوبت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اس کے لیے آگے ذکر کیا، فرمایا یخادعون اللہ، وہ یہ کہہ کر کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ بات کہہ کر وہ اپنے خیال میں، اپنے ذام میں، اپنے خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو۔ یخادعون، یہ جو خداع ہوتا ہے، الخداع، یہ مکر و فریب کو کہا جاتا ہے، مکر و فریب، اور اسی طرح اسی سے احتیال یعنی ہیلا آدمیوں کو، یعنی مکر و فریب پہ بولا جاتا ہے، اور باطن کے خلاف جو آدمی ظاہر کرتا ہے
اسے خدا الخدا کہتے ہیں، جو اندر ہے اس کے وہ نہیں بلکہ اور چیز ظاہر کرتا ہے، تو اس کو اردو میں ہم نے جو ٹرانسلیٹ کیا ہے وہ دھوکہ فریب، دونوں معنی میں یہ آتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے جو فریب ہوتا ہے یہ زیادہ تر مکر کے ساتھ ہوتا ہے، تدبیر کے ساتھ ہوتا ہے، سوچی سمجھی سکیم کے ساتھ ہوتا ہے۔ المکرو مکر، اور اسی طرح جو اس کا معنی ہے کہ دل میں جو ہے اس کے خلاف ظاہر کرنے کو بھی یہ فریب یہ کہتے ہیں، کیونکہ اصل معنی الخداع کا الاخفاء ہے، چھپانا۔ اصل معنی خداع کا چھپانا ہے۔ چونکہ منافق کفر کو چھپاتا ہے، ایمان کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے اس پہ یہ لفظ بولا گیا۔ یخادعون اللہ، لفظی معنی دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، اور وہ لوگ والذین، اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، یعنی اپنے خیال میں وہ اپنے طور پہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کہیں گے ہم نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا اور آخری دن کو مان لیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ بھی مان جائے گا ہمارا ایمان اور مومن بھی مان لیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ وہ تو دلوں کے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وما، اور نہیں، یخدعون دھوکہ دیتے، الا مگر، یا سوائے، یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ الا کا معنی مگر، یعنی جو پیچھے بات ہوتی ہے یہ اس کے آگے جو ہے اس کو استثناء کر دیتا ہے، یعنی نہیں دھوکہ دیتے مگر انفسہم، اپنے آپ کو۔ یہ تو ہوگا لفظی ترجمہ۔ وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے، نہیں سمجھتے، یعنی دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور جو لوگ ایمان لائے ان کو، اور نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور اس بات کا انہیں شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ عام مفہوم اس کا آپ یوں سمجھ لیں کہ یعنی منافق اپنے قول سے ایمان کا دعویٰ کر کے اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی اپنے خیال میں کوشش کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ان کو دھوکہ اپنے آپ کو لگا ہوا ہے۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اس کا اگر بامحاورہ ترجمہ کریں گے تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اردو میں اگر اس کو زیادہ آسان کر کے معنی کریں تو یہ معنی ہوگا کہ وہ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں، لیکن لفظوں کی رعایت سے کریں گے تو پھر یہ ہوگا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے، نہیں فریب کرتے، إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر اپنی جانوں سے۔ انفسہم کا معنی اپنے آپ سے، اپنی جانوں سے، نفس کی جمع ہے۔ وما یشعرون، اور یہ اتنا بھی سمجھتے نہیں، کیونکہ آدمی جب اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہو اور بات کو نہ سمجھے تو یہ تو بڑی نہ سمجھی ہے نا۔ دوسرے کو دھوکہ دینا یہ تو آدمی سمجھتا ہے، لیکن خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ منافق چونکہ خود کو دھوکہ دیتا ہے، اللہ کو دھوکہ اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ وہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ ایمان والوں کو وہ دھوکہ اس لیے نہیں دے سکتے کہ اللہ پاک اس وقت جو منافق تھے ان کے بارے میں بتا دیتا ہے، اور اللہ نے منافقوں کی صفتیں بتا دی ہیں۔ تو جب نہ اللہ کو دھوکہ دیا جا سکا، نہ ایمان والوں کو دھوکہ دیا جا سکا، تو لوٹ لٹا کر وہ دھوکہ انہی کی طرف آ گیا کہ اصل میں یہ اپنے آپ کو دھوکے اور فریب میں رکھے ہوئے ہیں، اور اس بات کا انہیں شعور بھی نہیں۔ شعور ہوتا ہے
سمجھ، یعنی یہ ایک قسم کی ان کی بہت بڑی بے وقوفی ہے، نہ سمجھی ہے۔ جب آدمی کوئی بات نہ سمجھے تو یہ اس کی عقل میں کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور عقل میں کمی ہو تو اسے بے وقوف کہتے ہیں، بے عقل کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ اتنے نادان ہیں، اتنے بے عقل ہیں کہ ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہو رہا، سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ حقیقت میں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور نہیں سمجھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دیا اللہ نے ان کی بیماری کو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، لہم، لام کا معنی لیے ہوتا ہے، ہم ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ ان کے لیے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ یہاں تک تو ہو گیا تھا، میں نے ویسے ہی اس کو دہرا دیا ہے تاکہ احباب کو، کیونکہ عید کی چھٹیاں کافی درمیان میں آ گئی ہیں تو اس لیے ذرا بات کچھ یاد ہو جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہاں سے آج کا درس شروع ہوتا ہے۔ وَإِذَا، وا کا معنی ہے اور، اذا کا معنی جب، قیل کہا جاتا ہے، قال کا معنی ہوتا ہے اس کا فاعل کہنے والا معلوم ہوتا ہے، قیل اس کا فاعل معلوم نہیں ہے۔ یعنی جیسے اوپر کہا نا اللہ تعالیٰ نے، یقول، وہ کہتے ہیں، یعنی منافق۔ یہاں وَإِذَا قِيلَ، جب ان کہا جاتا ہے، جب کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، کوئی کہتا ہے، کسی سے کوئی مومن کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا کوئی دوسرا آدمی انہیں سمجھاتا ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے، تو فرمایا ایسے لوگوں سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب بھی انہیں کہا جاتا ہے، کوئی بھی چاہے کہنے والا ہو، اس میں یہ پابندی نہیں ہے، کوئی بھی کہے ان کو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، لا نہیں، تفسدوا فساد کرو، فی الارض زمین میں، قالوا تو کہتے ہیں، قالوا کہا انہوں نے، ماضی کی طرف بھی جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں اس کے جواب میں کہتے ہیں، جب یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، کہتے ہیں انما، بے شک، یہ تاکید کے لیے آتا ہے، حصر کے لیے آتا ہے، نحن، ہم، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، لا تفسدوا فی الارض، نہیں فساد کرو زمین میں، قالوا کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ اچھا پہلے معنی سمجھ لیجئے۔ فساد کا معنی ہوتا ہے خراب کرنا، فسادہ، یہ اصلاح کے خلاف ہوتا ہے۔ اصلاح کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سنوارنا، ٹھیک کرنا، بنانا، اسی سے صلح کا لفظ بنتا ہے۔ اور فساد کا معنی ہوتا ہے بگاڑنا، خراب کرنا،
کسی بنی ہوئی چیز کو تباہ کر دینا، یہ سب فساد میں آتا ہے، اور یہ ضد ہے اصلاح کی۔ تو یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں جب منافقین سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم یہ جو کر رہے ہو یہ فساد ہے، کبھی مومنوں کے ساتھ کبھی کافروں کے ساتھ، جہاں مصلحت دیکھی وہیں انہی کے ہوگے، جہاں فائدہ اپنا دیکھا وہیں گھس گئے۔ تو یہ جو تم کر رہے ہو یہ تو فساد کر رہے ہو زمین میں، کیونکہ جو شخص دنیا میں گناہ کا کام کرتا ہے وہ حقیقت میں فساد ہی کرتا ہے، جو کفر کرتا ہے وہ بھی فساد ہی کا موجب ہوتا ہے۔ اسی طرح جو منافق ہوتے ہیں وہ بھی فساد ہی، ان کا یہ جو فعل ہے یہ فساد ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کسی معاملے میں امر میں بھی نافرمانی کرتا ہے وہ فساد ہی کرتا ہے زمین میں۔ تو فرمایا یہ جو منافق ہیں یہ اپنے اس قول فعل سے فساد کر رہے ہیں، خرابی پیدا کر رہے ہیں، بگاڑ لا رہے ہیں، کیونکہ جب مومنوں کے پاس جائیں گے ان کے بن جائیں گے، کوئی اکا دکھی بات ان کو کافروں کی بتلا دیں گے، اور جب کافروں کے پاس جائیں گے مومنوں کا سب کچھ بتا دیں گے، تو ظاہری بات ہے وہ بھی مومن بھی اپنی تیاری میں لگ جائیں گے، کافر بھی اپنی تیاری میں لگ جائیں گے، تو اسی طرح وہ لڑائی کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ اگر کافروں کے پاس بھی کوئی نہ جائے، مومنوں کے پاس بھی کوئی نہ جائے، تو وہ تو اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو منافق جو ہے یہ مفسد بھی ہوتا ہے، اور اپنے قول و فعل سے یہ بہت فساد اس سے پھیلتا ہے، اور اس طرح کے لوگ آج بھی مسلمانوں کی صفوں میں موجود ہیں، جو کسی جماعت، کسی فرقے، کسی گروہ کے ساتھ نہیں ہوتے، جہاں دیکھتے ہیں اپنی مصلحت انہی کے ساتھ لگ جاتے ہیں، جہاں دیکھا اپنے والا ماحول وہیں مل گئے۔ اور وہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نکھر کیوں نہیں جاتے، ایک جماعت اختیار کر لیجئے جس کو آپ حق پہ سمجھتے ہیں، کہتے نہیں اس سے ہم تو چاہتے ہیں سارے مسلمان ایک ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، ان میں تفرقہ نہ رہے، سب ایک ہو جائیں، ہم ایک کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے خود وہ کسی ایک فرقے کی بھی نہ تائید کرتے ہیں، نہ اس کے وہ جو ہے وہ ظاہری طور پہ خلاف جاتے ہیں، جب دیکھا ان سے مصلحت ہے تو ان کے حق میں آگے، لیکن خلاف بہت کم جاتے ہیں۔ تو یہ صورت آج بھی پائی جاتی ہے، اور یہ ایمان کے بہرحال خلاف ہوتی ہے، کیونکہ مومن جو ہے وہ اپنے ایمان کو عزیز رکھتے ہوئے اللہ کے دین کا پاس رکھتا ہے، اس کا دل صاف ہوتا ہے، اس کا ایمان جازم پکا ہوتا ہے، اس لیے وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں اس طرح فساد نہیں کرو، یہ تمہارا یہ جو طریقہ ہے یہ فساد کا موجب بن رہا ہے، تمہارا یہ جو نفاق ہے یہ فساد کے طرف جا رہا ہے، تو وہ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں انما نحن مصلحون، یہاں بڑی یعنی جیسے آدمی کو مطمئن کر دیتے ہیں اپنے دلائل سے، اپنی بات سے، کیونکہ یہاں انہوں نے بڑی مؤکد بھی بات کر دی کہ ہم یہ نہیں کہ وہ ویسے کہہ دیتے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، انما کہتے ہیں ہم تو صرف اور صرف اپنے اس فعل سے اصلاح چاہتے ہیں، فساد نہیں چاہتے، ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کوئی جھگڑا نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ تو کیا منافق کی اصلاح ہوتی ہے؟ قرآن آگے اس کا جواب دیتا ہے، جیسے انہوں نے بڑے دھڑلے سے اور بات کو بڑا زور دے کر کہا کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، جواب میں بھی اسی طرح مؤکد جو ہے وہ بات اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح بات کو فرمایا
اسی انداز میں پہلے اللہ تعالیٰ نے نبہ تنبیہ کی، پھر اکدہ پھر تاکید کی اس جملے میں، اور پھر جو ہے وہ حصر کیا۔ فرمایا یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم اصلاح کرتے ہیں، ہم صرف اصلاح کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ فرمایا الا انہم ہم المفسدون، الا خبردار، یہ تنبیہ کے لیے آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو جہاں بجلی کا سرکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، کہ بڑے بڑے جو کھمبے ہوتے ہیں اور تاریں بڑی ہائی واٹ کی جا رہی ہوتی ہیں، تو وہاں اوپر تاریں لٹکا کر نیچے وہ سرخ رنگ سے لکھا ہوتا ہے خبردار۔ تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آدمی کو متنبہ کرنا بھی، دیکھو یہاں اوپر بہت زیادہ پاور ہے بجلی کی، اس کے قریب نہیں جانا۔ اسی انداز میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہاں تنبیہ کے طور پہ، الا خبردار، اے مسلمانوں خبردار ہو جاؤ، ان سے آگاہ رہو۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم فساد نہیں کرتے، ان سے آگاہ رہو۔ الا یہ تنبیہ کے لیے ہے، انہم اور یہ تاکید کے لیے ہے۔ نبہ و اکدہ یہ تاکید ہے، انہم الا خبردار، انہم یقیناً وہی منافق، ان یقیناً ہم وہی منافق، پھر آگے حصر، ہم یہی منافق۔ اب دیکھیں کتنی تاکید ہے اس ایک جملے میں۔ فرمایا الا خبردار، انہم یقیناً ہم یہ منافق، پھر آگے ہم یہی منافق، یہ جو فرمایا نا دوسرا، المفسدون فساد کرنے والے ہیں، المفسدون فساد کرنے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون، ولیکن لیکن لا نہیں، یشعرون شعور رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں، اتنے بے وقوف ہیں کہ خود مفسد ہو کر مصلح بن رہے ہیں۔ تو یہاں اس آیت میں بڑی تاکید کے ساتھ یہ بتلا دیا کہ یہ جو روش ہے کہ ظاہر کچھ کرنا باطن میں کچھ ہونا، اور مختلف لوگوں کے درمیان مختلف چہروں سے جانا، جس کے پاس جانا اس کا بن جانا، یہ نفاق کی یہ جو طریقہ ہے۔ فرمایا الا خبردار، انہم یہ یقیناً وہ منافق، وہی منافق، پھر آگے ہم کا لفظ بھی معنی وہی ہے، یہ صرف مؤکد تاکید کے لیے جو ہے دونوں حصر اور تاکید کو اکٹھا کیا گیا ہے، یعنی فرمایا یہی فساد کرنے والے ہیں۔ فرمایا ہم المفسدون، یہی فساد کرنے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن چونکہ یہ بے وقوف ہیں، بے عقل ہیں، ان میں عقل کی کمی ہے، شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رہے کہ ہم کر فساد رہے ہیں اور کہ اصلاح رہے۔ آیت میں غایت درجے کی تاکید ہے الفاظ میں۔ تو اب جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی جب ان کی یہ حالت ہے، تو ظاہر ہے ان کی جب ان کو متنبہ کیا جاتا ہے ان باتوں پر، تو پھر ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور اذا جب قیل کہا جاتا ہے، لہم ان سے، آمنوا کما آمن الناس، آمنوا ایمان لے آؤ، کما جس طرح، آمن الناس
یہ دوسرے لوگ جو سچے مومن ہیں صحابہ کرام جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، الناس خاص لوگ، یعنی یہ جو مکمل ایمان والے ہیں، پیور مومن ہیں، ان کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تو کیا جواب دیتے ہیں؟ قالو، جواب میں کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسا ایمان لے آئے؟ انؤمن، پیچھے آپ نے پڑھا تھا یہ کیا کے معنی میں بھی آتا ہے اور کے معنی میں بھی آتا ہے اردو کے اعتبار سے، ویسے اس کا عربی میں زیادہ تر کیا ہی معنی ہوتا ہے، جو ہے یہ الگ ہے۔ قالو کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لے آئیں، کما جس طرح آمنا ایمان لائے، السفہاء بے وقوف لوگ، یعنی یہ ان لوگوں کو، صحابہ کرام کو جو اس وقت ایمان لائے ہوئے تھے، جب ان کو ان کے ایمان کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کیا ہم بھی ایمان لے آئیں اس طرح جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے۔ سفہاء جو ہے یہ جمع ہے سفی کی، اور یہ کم عقل کو لیے بولا جاتا ہے، خفیف العقل، جس کی عقل تھوڑی ہو، زیادہ تر یہ لفظ وہاں بولا جاتا ہے۔ سفی جیسے ہم اردو میں بے وقوف بھی بولتے ہیں، اسی معنی میں آتا ہے۔ تو گویا یہ منافق کہتے جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسے لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام جو سچے مومن ہیں، ابو بکر و عمر و عثمان و علی، بلال اور صہیب، یہ جتنے صحابہ کرام ہیں، تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ جیسے وہ ایمان لائے۔ الناس، قالو تو کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء کہ جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے۔ گویا ان کی نظر میں، منافقین کی نظر میں، یہ جو سچے ایمان والے ہیں وہ کم عقل ہیں، بے وقوف ہیں۔ اللہ پاک آ کے خود جواب دیتے ہیں، فرمایا الا، اے مسلمانوں خبردار ہو جاؤ، یہاں بھی تنبیہ ہے، اور وہی تاکید ہے جو پیچھے ہے، تنبیہ بھی ہے، تاکید بھی ہے اور حصر بھی ہے۔ الا، خبردار، انہم، یہی، یہ کہنے والے، یہ منافق، ہم، یہی، دوسری بار، السفہاء، بے عقل، بے وقوف، کم عقل، نہ سمجھ ہیں، یہی منافق بے وقوف ہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کو اپنی کم عقلی کا علم نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں جب منافقوں سے یہ کہا گیا کہ ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے، جیسے صحابہ کرام ایمان لائے، الناس جو خالص ایمان والے ہیں، تو اس آیت میں ایک تو اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ صحابہ کرام کا جو ایمان ہے وہ اللہ پاک کے ہاں ایتھنٹک ایمان تھا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایمان لاؤ جیسے قرآن اتر رہا ہے، قرآن پر جو اس وقت قرآن تو اتر رہا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ حدیث کو دیکھو، میرے نبی کے فرمان کو دیکھو، کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کو تو ماننے کا، نبی اور قرآن اور نبی کریم کو ماننے کا تو دعویٰ کر رہے تھے نا، جو پیچھے انہوں نے کہا آمنا باللہ۔ چنانچہ ان کو ایمان کو جانچنے کے لیے اور ان کے اندر کا وہ خبث اور گندگی نکالنے کے لیے کہ ان کے اندر جو کفر ہے یہ باہر نکالیں، یہ بات کہی گئی۔
کہ ایمان لاؤ جیسے وہ لوگ جو خاص لوگ ہیں صحابہ کرام جو سچے مومن ہیں ان جیسا ایمان لاؤ. تو وہ فوراً بول پڑے کہ ہم ایسا ایمان کیسے لائیں جو بیوقوف ہیں، جو حکم ملتا ہے کرنے لگ جاتے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی بات بھی کرنی ہے. صفحاء انہوں نے صحابہ کرام کو کہا بے عقل اور کم سمجھ. تو یہ منافقین کا وتیرہ ہے، جو صحابہ کے ایمان پہ شک کرتا ہے وہ منافق سے پہلے ہی ہو جاتا ہے. جو صحابی کے ایمان پہ شک کرے یا کسی صحابی کو جس کا صحابی ہونا روز روشن کی طرح واضح ہو، چڑھے ہوئے سورج کی طرح واضح ہو، جیسے ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشرہ مبشرہ صحابی، اسی طرح اہل بیت کے لوگ، یہ جو بڑے لوگ ہیں جن کا ایمان سب کو معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ مومن بندے ہیں جن کے ایمان کی گواہی خود اللہ رب العزت نے قرآن میں دی. اب یہاں منافقوں کو ایمان لانے کی دعوت کس طرح کے ایمان کی دعوت دی گئی؟ صحابہ کے ایمان کی طرف. تو صحابی کے ایمان پہ شک کرنے والا پہلے درجے میں تو منافق ہو جاتا ہے. اب منافق کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر خود جواب ان کی طرف سے دیا، فرمایا یہ بے وقوف نہیں ہے، یہ کم عقل نہیں ہے جن کو تم کہہ رہے ہو. الا انہم ہم السفہاء، مسلمانوں خبردار رہنا، یہی منافق، یہ کہنے والے کہ صحابہ کرام جو ہے ان پر اعتراض کرنے والے، ان کے بارے میں غلط باتیں کہنے والے، کوئی غلط رائے کہنے والے. اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا نا کہ زمانہ آگے چلے گا اور جو کچھ ہوگا وہ سب واقعات اللہ کو معلوم نہیں تھے. تو اس لیے اگر یہ ہونا ہوتا کہ کوئی صحابہ میں سے جو بڑے لوگ ہیں کسی کا ایمان نعوذ باللہ، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک کی زندگی تک ایماندار رہے، بعد میں وہ نعوذ باللہ مختلف ان کے عقائد ہیں، پھر وہ اس ایمان پہ نہیں رہے تھے نعوذ باللہ. تو اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایسا نہ کہتا کہ ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے، صحابہ ایمان لائے. کیونکہ منافق قرآن کو تو ماننے کا دعویٰ کر رہا تھا، اللہ کو تو مان رہا تھا. آمنا باللہ میں اللہ اور رسول آ جاتے ہیں. قیامت کو ماننے کا بھی مدعی ہوتا ہے. تو اب فرق کرنے کے لیے مومن اور منافق میں اللہ رب العزت نے یہ اشارہ فرمایا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا یہ صحابہ ایمان لائے. تو جب یہ بات انہیں کہی گئی تو فوراً ان کے اندر کا خبث باہر آ گیا. انہوں نے کہا یہ تو صفحاء ہیں، کم عقل ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا، خبردار، انہم ہم السفہاء، یہی منافق جو ہیں یہ بے وقوف ہے، یہ کم عقل ہے، یہ خفیف العقل ہے، یہ نہ سمجھ ہیں. لیکن اتنے نہ سمجھ ہیں کہ ان کو اپنی یہ نہ سمجھی ولکن لا یعلمون، اور یہ اپنی اس نہ سمجھی کو بھی نہیں جانتے. بات تو اس پہ بڑی لمبی ہو سکتی ہے صحابہ کرام سے متعلق، جیسے آج کل چل بھی رہا ہے، لیکن بہرحال سمجھنے والوں کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو ایمان کی دعوت کس طرف دی؟ صحابہ کے ایمان کی. ایمان لاؤ جس طرح یہ خاص لوگ ایمان لائے. تو اس سے بڑی خوبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام کی اس سے بڑی تعریف اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس اللہ پر ایمان لانا ہے وہ رب کہہ رہا ہے کہ مجھے ماننا ہے تو ان کی طرح کا مانو، مجھ پر ایمان رکھو ان کی طرح کا، جیسے ان کا ایمان ہے تم اپنا ایمان ان سے ملاؤ. جب اگر تمہارا ایمان ان جیسا ہو گیا تو تم مومن. اور منافق یہ کبھی نہیں کرے گا. جس کے دل میں بغض ہوتا ہے صحابہ کا،
یا جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے وہ کبھی بھی صحابی کے ایمان کی طرف اپنے آپ کو نہیں لے کر جائے گا۔ اس لیے منافق کو جب یہ کہا جاتا ہے تو وہ چیختا ہے، وہ ان کی غلطیاں نکالتا ہے، ان کی کہتا ہے انہوں نے تو یہ کیا، انہوں نے تو فلاں کیا، وہ تو یہ، جیسے انہوں نے یہاں کہا کہ یہ تو کم عقل ہیں، ہم کم عقلوں کی طرح کا ایمان کیسے لائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا، خبردار، متوجہ ہو جاؤ، متنبہ رہو، انہم ہم السفہاء، یہی منافق بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن جانتے کچھ نہیں ہیں، اتنا بھی نہیں جانتے کہ ہم کتنی بڑی بے وقوفی کر رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، وَإِذَا، اور جب، لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ملتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب دیکھتے ہیں یا ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں بھی ان کا قول ذکر ہو رہا ہے۔ منافق جھوٹا ایمان والا اس کو کہنا پڑ رہا ہے، تو منافق کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملتے ہیں ایمان والوں کو، قالوا، کہتے ہیں، آمنا، ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم ایمان لائے، ایمان والے ہیں، ہم اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ آمنا، ہم نے ایمان ہم لے آئے ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں، یعنی یہ ایمان والوں کو جب ملتے ہیں تو ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب خلوت میں ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، خلو، یہ خلوت میں جہاں آدمی اکیلا ہو، تنہائی کو بھی کہتے ہیں۔ خالن یعنی خلوت ہوتی ہے جب کوئی کسی دوسرے کے پاس جاتے ہیں، یعنی جو ان کے ہم نوا ہیں۔ یہاں شیاطین، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب الگ ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، اِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کے پاس۔ یہاں شیاطین شیطان کی جمع ہے، اور یہ شیاطین ان کے رہبروں، رہنماؤں، پیشواؤں کو کہا گیا ہے۔ منافقین کے جو بڑے منافق ہیں، منافقوں کے جو گرو ہوتے ہیں، جو بڑے ان کے ہوتے ہیں، ان کو شیطان کہا گیا ہے۔ تو فرمایا جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس الگ ہوتے ہیں، مسلمانوں کے مومنوں سے وہ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، قالوا، تو انہیں کہتے ہیں انا معکم، ہم حقیقت میں تمہارے ساتھ ہیں۔ قالوا، کہتے ہیں، انا، ہم، معکم، تمہارے ساتھ۔ اچھا، تو وہ پوچھتے ہوں گے پھر انہیں کیسے تم یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں؟ تو کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، یہ جو ہم مسلمانوں کو، انما، بے شک، یقیناً، نحن، ہم، مستہزئون، ان سے استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اکثر ترجمے والوں نے لکھا ہے، لیکن استہزاء جو ہوتا ہے یہ وہ مذاق نہیں ہوتا۔ مذاق ہوتا ہے آپ کسی کے غفلت میں آئے اور اس کی ٹوپی اوپر سے مثلاً اتار لی، اس کا رومال پکڑ لیا، یا کچھ باز نکال کے اس کو ڈرا دیا، یہ عام سا مذاق ہے، یہ وہ مذاق نہیں ہے۔
اس لیے لفظ مذاق اس کا معنی صحیح نہیں دیتا، بہتر یہ ہے استہزاء ہی اسے رہنے دیا جائے۔ اور استہزاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی سے حقارت کی بنا پر اس کا مذاق اڑانا، آپ اردو میں یوں ٹرانسلیٹ کر لیں، کسی کو بے وقوف بنانا۔ تو منافق یہ کہتے ہیں اپنی شیاطین سے، اب یہاں دو تین باتیں سمجھنے والی ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملتے ہیں ایمان والوں کو، قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب الگ ہوتے ہیں، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کی طرف، و اِلَى کا معنی طرف ہوتا ہے تو پاس بھی کیا جا سکتا ہے، شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں، قالوا کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حقیقت میں اِنَّا مَعَكُمْ، یہاں اِنَّا یہ ان کی تاکید بھی ہے اور اس میں اشارہ کر رہے ہیں کہ اصل میں ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ انما بے شک، نحنو، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ انما کا لفظ جہاں بھی آتا ہے نا، یہ معنی میں حصر پیدا کرتا ہے۔ حصر کا معنی ہوتا ہے کہ ہم یہی کام کرتے ہیں، یعنی ہم ان سے صرف استہزاء کرتے ہیں، ہم ان سے صرف ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ البتہ اردو میں مذاق اڑانا جب آئے گا نا تو یہ استہزاء کے معنی کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ مذاق ہمیشہ جب اڑایا جاتا ہے کسی کا تو اس کی عزت کو اچھالا جاتا ہے، اس کی کسی بات کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے، جس سے وہی لفظ استہزاء کا معنی پورا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ جب یہاں ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رہبروں کو، ان کے پیشواؤں کو، ان کے بڑوں کو شیاطین کہا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے رئیسوں کے پاس جاتے ہیں، الی رؤسائہم، او الی اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، کبرائہم، او الی ائمتہم، اپنے اماموں کے پاس جاتے ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ سیدھا سیدھا کہا کہ ان اپنے شیطانوں کے پاس جاتے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص لوگوں کی غلط رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ شیطان کا کام ہے لوگوں کو غلط رستہ بتلانا، غلط طرف رہنمائی کرنا، غلط بات کی طرف بندوں کو کھینچنا اور لے جانا، یہ شیطان کا کام ہے، اور جو انسان ہو کر ایسا کرے وہ بھی حقیقت میں شیطان ہی ہوتا ہے۔ جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے، چونکہ ان کے جو بڑے ہیں ان کو سمجھانا چاہیے، لیکن بڑے تو خود منافق ہیں، وہ تو خود اسی لیے یہاں لفظ شیطان بولا۔ تو جو لوگوں کی غلط رہنمائی کرتا ہے، غلط باتیں انہیں بتلاتا ہے، غلط سمت، غلط عقیدے بتلاتا ہے، غلط نظریات، کوئی بھی غلط رہنمائی کرنے والا ہے کسی کی، اور وہ دین میں تو ہو تو یہ تو اور بڑی بات ہو جاتی ہے نا۔ تو رہنمائی کرنا، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا، یہ اصل بات ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑوں کو، ان کے رہبروں کو شیاطین کہا کہ جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں تو وہاں اچھلتے کودتے ہیں، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان سے تو بس ہم استہزاء کر رہے ہیں ان سے، کہ ہم انہیں کہتے ہیں آمنا اور وہ مان لیتے ہیں۔ تو بہرحال آج کا درس یہیں تمام ہوتا ہے، یہ اگلی آیت پوری کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم ان کا استہزاء کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جواب میں ایمان والوں کا چونکہ دفاع کرنے والا اللہ ہوتا ہے، اہل ایمان کو جب جو صحیح توکل والے لوگ ہیں، اگر کوئی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، ان کی پگڑی اچھالتا ہے، ان کی حد کے عزت کرتا ہے، تو ان کا بدلہ اللہ لے لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہے۔ ایمان والوں کا اللہ حامی و ناصر ہے۔ جب جو اللہ پر صحیح ایمان رکھتا ہے، اگر کوئی اس کی وقتی طور پہ وہ مغلوب ہو جاتا ہے، کہیں کوئی لوگ اس کی عزت جو ہے اس کو پر کوئی حرف اٹھاتے ہیں یا اس کے ساتھ اس طرح کا استہزاء کرتے ہیں،
تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس کا دفاع نہ کرے، اللہ ضرور اس کا دفاع کرتا ہے اور اس کا بدلہ لیتا ہے اس ایسا کرنے والے سے۔ یہاں فرمایا اللہ یستہزئ بہم، یہ نہیں کہا مومنو تم بھی ان کا مذاق اڑاؤ، فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کو، یستہزئ، اللہ بھی ان کے مقابلے میں ان سے استہزاء کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا استہزاء ان کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس گمراہی اور اس نفاق میں مہلت دے رہا ہے، کیونکہ اللہ جس مجرم کو زیادہ سزا دینا چاہتا ہے اس پر دنیا میں پکڑ نہیں کرتا، اسے چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ حالت کفر میں یا حالت نفاق میں مرے اور ابدی اور ہمیشہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی یہ منافقین کے بارے میں فرمایا ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اے میرے پیغمبر ان منافقوں کے مال اور اولاد کو دیکھ کر آپ تعجب نہ فرمائیے کہ یہ تو منافق ہیں، اللہ کو بھی نہیں مانتے، دین کو بھی نہیں مانتے، نبی کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، پھر بھی اللہ انہیں سب کچھ دے رہا ہے، مال دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، دنیا میں ان کو چھوڑے ہوئے ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا آپ تعجب نہیں فرمائیے، اصل بات کیا ہے؟ اللہ پاک چاہتا یہ ہے کہ یہ اسی روش پہ رہیں۔ انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے ایسا کرنے سے کہ ان کے نفاق پر ان کو نہ پکڑ کر سب کچھ دے کر، ارادہ یہ ہے کہ یہ ان تزہق، کہ اللہ ان کو عذاب دے۔ کس طرح کہ ان تزہق انفسہم وہم کافرون، کہ جب ان کی روح نکلے، جب موت آئے تو یہ کافر مریں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے ایسے منافقوں کے لیے تاکہ انہیں دائمی اور ابدی سزا ملے۔ انہوں نے دین کا مذاق اڑایا ہے، دین والوں کا مذاق اڑایا ہے، صحابہ اکرام کا مذاق اڑایا ہے، لہذا ان کی سزا معمولی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں ایسی سزا دینا چاہتا ہے جو دائمی اور ابدی ہو، اور وہ آخرت کی ہے۔ دنیا کی سزا تو ختم ہو جاتی ہے، اس لیے یہاں فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کو ان کے اس استہزاء کا، اس مذاق اڑانے کا بدلہ دے گا۔ تو بدلہ کیا ہوگا وہ آگے، یہاں دنیا میں کیا بدلہ دیا؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان کا استہزاء ان سے اسی طریقے سے یہ جواب ہوتا ہے، جیسی بات ہے اسی طریقے سے الفاظ لائے جاتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اللہ انہیں ان کے اس استہزاء کی سزا دے گا۔ دنیا میں وہ سزا کیا ہے؟ وَيَمُدُّهُمْ، اور انہیں بڑھاتا ہے۔ تمدید سے، تمدید ہوتا ہے کسی چیز کو بڑھانا، لمبا کرنا۔ آپ دیکھتے ہیں عربی میں یہاں کئی لفظوں پر ایک زبر سی ٹیڑھی پڑی ہوئی ہوتی ہے، اسے مد کہتے ہیں، مد۔ تو مد کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ عام زبر سے لمبی کر کے پڑی جاتی ہے۔ تو وہی لفظ ہے یہاں کہ اللہ پاک جو ان کو ان کے مذاق کی، ان کے استہزاء کی جو سزا دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ پہلی سزا یہ ہے یمدہم، اللہ انہیں بڑھا رہا ہے۔ کس میں؟ فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں۔ طغیان کہتے ہیں تجاوز الحد، وہ نافرمانی جو حد سے تجاوز کر جائے، چونکہ منافق کی جو نافرمانی ہے یہ حد سے زیادہ تجاوز کر جاتی ہے، اس لیے جو ہے طغیان یہ ایسی سرکشی جو حد سے تجاوز کر جائے۔ تو فرمایا اللہ انہیں بڑھاتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ، انہیں مہلت دیتا ہے، لمبا کر رہا ہے، بڑھا رہا ہے،
فی طغیانہم ان کی سرکشی میں. اردو میں اس کا معنی سرکش کیا گیا ہے. سرکش کا معنی ہے یعنی نافرمان، حد سے تجاوز کرنے والا، حد سے آگے بڑھنے والا. اب یہ کیسے جی رہے ہیں؟ یعمہون. یعمہون، العمہ کا معنی ہے تحیر اور تردد، یعنی آدمی کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، مضطرب رہتا ہے، متحیر رہتا ہے، متردد رہتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے، کدھر جانا ہے. اسے کہتے ہیں یعمہون، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں بھٹکتے پھرتے ہیں. اللہ ان کے ساتھ یستہزئ، اللہ بھی ان کے ساتھ استہزاء فرماتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ، اور انہیں بڑھاتا ہے. فی طغیانہم ان کی سرکشی میں. یعمہون، بھٹکتے پھریں. العمہ، یہ جو عمہ کا لفظ ہے نا، عین میم ہا، اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والی سرکشی. ہر چیز میں حد سے آگے بڑھ جانے کو طغیان کہتے ہیں. جیسے قرآن میں ایک آیت آتی ہے نا، اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ طَغَى الْمَاءُ، پانی جب حد سے بڑھ گیا. طغل کا لفظ وہاں طغا کا لفظ آیا ہے، تو یہاں فرمایا وہ سرکشی میں بھٹکتے پھرتے ہیں. یعمہون یعنی متحیر ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کدھر جانا ہے کدھر نہیں. اگرچہ یہ اندھے پن کے قریب ہوتا ہے یہ بھی، لیکن یہ تھوڑا اس سے پہلے ہے. اور اصل کیا ہے؟ وَهُوَ التَّرَدُّدُ وَالتَّحَيُّرُ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَتَوَجَّهُ. آدمی کو یہ معلوم ہی نہیں پڑتا کہ وہ کدھر جائے، کیا کرے. تو یہی طریقہ جو ہے وہ منافقین کا ہوتا ہے. ان کو چین تو آتا نہیں، سکون تو آتا نہیں، ہر وقت اس بات پہ رہتے ہیں پتہ نہیں کیا بنے گا. مسلمانوں کو پتہ چل گیا ہم منافق ہیں تب بھی بے عزت ہو جائیں گے، اور کافروں کے ہاں تو ویسے ہی بے عزت رہتے ہیں، کیونکہ جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کافر بھی تو منافق پہ شک کرتا ہے نا. تو اس لیے فرمایا یہ بھٹکتے پھرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی اور ہمارے دلوں کو اللہ قرآن کے نور سے منور فرمائے، اور ہمیں اللہ اس کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور نجات فی الدارین کے لیے ہمیں اللہ اس کو وسیلہ بنائے، اور کل قیامت کے دن یہی قرآن ہمارے لیے حجت بن جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ہماری دلیل بن جائے. اللہ کے سامنے پیش ہو کر قیامت کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے قرآن ہماری دلیل بن جائے، اور دلیل بن کر اللہ یہ قرآن ہمیں جنت میں پہنچا دے. اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.